نگراں وزیر اعظم صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ اپنے دوروں سے فرصت اگر ملے تو وہ اس طرف بھی توجہ دیں. نگرانی وہ اندر کی تو ان سے نگرانی ہو نہیں رہی لیکن باہر وہ موجود ہے اس وقت. جو آج اجلاس شروع ہوا ہے اس میں وہ ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا غزہ کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کے اوپر. ڈو یو تھنک اٹ ول امپیکٹ؟ دیکھیں آپ کوئی بھی کسی بھی چیز کو اس کی ہسٹری سے دیکھتے ہیں, اس کی ماضی سے. یہ 50 سال سے زیادہ ہم نے یہ آرگنائزیشن جو OIC ہم نے بنائی ہے, اور یہ بڑا خصوصی سینسٹیو اجلاس ہے عرب اور مسلم ممالک کا. اور اس میں میرا نہیں خیال موجودہ ہسٹری میں اتنے ہیڈ آف اسٹیٹس اکٹھے ہوئے ہیں. اب میں کچھ تھوڑی سی اور بات کرنے جا رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس رومانس میں ہے نا, یہ شاعری دکھ میں سمجھتا کوئی نہیں, اخلاق و خلوق. دنیا جس پہ کھڑی ہے نا, دنیا ڈنڈے پہ کھڑی ہے, دنیا مائٹ پہ کھڑی ہے, دنیا پیسے سے کھڑی ہے. میں تھوڑی سی آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں, پھر میں ایک منٹ میں اپنی بات ختم کروں. میں آج ہی اسٹڈی کر رہا تھا, دنیا میں تقریباً 57 مسلمان ممالک ہیں. الحمدللہ اس میں پاکستان بھی شامل ہے. ہم تقریباً دنیا کا 1/5 ہے. اگر دنیا میں 5 انسان آپ کو نظر آئیں گے اس میں ایک مسلمان ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. دنیا کا جو فیول ہے, جو انرجی ہے, 70% مسلمانوں کے پاس ہے, مسلمانوں کے ایریا میں. آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہو کیا ہے. اسی طرح جو انڈسٹری میں جو چیزیں مٹیریل یوز ہوتا ہے نا, 60% ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. آبادی بھی میں نے بتا دی. اب آپ رو سکتی ہیں جو میں آپ کو بتانے لگا. دنیا میں جتنا پیسہ ہے نا اس کا صرف 5% مسلمانوں کے پاس ہے. 57 ملکوں کے 57 ملکوں کو اکٹھا کر لیں, اکیلا فرانس سب سے اوپر ہے. میں فائنینشیل بات کر رہا ہوں. تو بات سمپل سی ہے, دنیا زورا وردی پنجابی میں کہتے ہیں, مائٹ از رائٹ ہے یہ. باقی تو ہم نے ٹاک شو کی اخلاق رکھا ہوا ہے. آپ نے اگر مسلمانوں نے واقعی اپنے آپ کو بچانا ہے تو اپنی حفاظت کرنی ہوگی. ہمیں انڈسٹریلسٹ ہونا پڑے گا, ہمیں پروڈکٹیو بنانا پڑے گا, ہمیں سائنٹیفک ہونا پڑے گا, ہمیں اچھی فوج بنانی پڑے گی. اگر ہمارے مسلز نہیں ہوں گے تو ہمارے فلسطین پہ بھی ہم روتے رہیں گے, ہم کشمیر پہ بھی روتے رہیں گے, ہم افغانستان پہ بھی روتے رہیں گے, ہم لیبیا پہ بھی روتے رہیں گے, ہم لبنان پہ بھی روتے رہیں گے, اور اچھی پریس کانفرنس کریں گے اور ہم ٹاک شو کرتے رہیں گے. رانا صاحب, احتجاج کرنا, مذمت کرنا, اس سے سارٹ آؤٹ ہو جائے گا یہ ایشو؟ دیکھیں ویسے سارٹ آؤٹ تو نہیں ہوتا, لیکن بہرحال جب احتجاج ہوتا ہے تو میٹر ضرور کرتا ہے. اگر یورپ آج کھڑا ہو گیا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, تو اس احتجاج سے جنگ بندی تو نہیں ہوئی, لیکن اس جنگ بندی کے لیے پریشر ضرور ڈیولپ ہوا. بالکل ایسا ہی ہے. ان ملکوں پہ بھی پریشر ڈیولپ ہوا. تو یہ تو ہے. جو ملک صاحب بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ یہ 57 ملک کٹھے ہوں گے تو کٹھے ہو کے کریں گے کیا, سوائے ایک ریزولوشن کے کہ جنگ بندی ہونی چاہیے, اور کیا کر سکتے ہیں یہ. ٹھیک ہے. حالانکہ مجھے تو ایگزیکٹ نہیں پتہ اکانومی کے فگرز کا, یا ملک صاحب کے پاس یہ ہوتے ہیں کہ مسلم جو ملک ہیں ان کے پیسے کن کن ممالک کے اندر موجود ہیں, مسلم حکمرانوں کے پیسے کن کن ممالک کے اندر موجود ہیں, اور وہ ان پیسوں کے ساتھ وہ ان کے بینک کیسے گرو کرتے ہیں, جو اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو ظاہر ہے سوئس بینک اور یہ بینک, امریکن بینک, یہ سارے یہودیوں کے ہی ہیں نا. تو بات یہ ہے کہ منو بھائی کی ایک نظم ہے کہ کی ہویا ہے کچھ نہیں ہویا. ہاں جی. ہو نہیں جاندہ کرنا پیندا ہے, عشق سمندر ترنا پیندا ہے, سکھ لئی دکھ بھی جرنا پیندا ہے, تے حق دی خاطر لڑنا پیندا ہے, جیون دے لئی مرنا پیندا ہے. تو جینے کے لیے اگر آپ کو مرنا پڑتا ہے تو پھر اس طرح نہیں کہ OIC کے اجلاس کر کے. اور لیکن آج اس میں ایران کے صدر کا خطاب جو ہے وہ آپ سنیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حق کی آواز, ایک بہادر حکمران کی آواز ہے. جس طرح انہوں نے امریکہ کا نام لے کے کہا ہے کہ وہ ہنڈا ہے, اس نے اس عالمی دنیا کے امن کو تباہ کیا ہے اور وہ ذمہ دار ہے. اور یہ جو خون ہے یہ خون رائے گا نہیں ہے, یہ سب خون اپنا رنگ دکھائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی صدر کا خطاب اس منافقت معاشرے کے اندر ایک جھونکا ہے سچائی کا, اور میں انہیں سلوٹ پیش کرتا ہوں.